پیا شاہ طارق پیا شاہ طارق پیا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے سورہ مزمل کو لازم پکڑا، کچھ شک نہیں اس بات میں کہ اللہ تعالیٰ زمین پہ اس کو اپنا ولی مقرر کرے. تو اب ولی مقرر کرنا بھی دعوت ارشاد کی طرف ہی ہے، اشارہ. اچھا میاں، جیسے ہمارے خاندان میں ہے یہ اس میں سلسلہ ہے، اجازت ہے آپ کی طرف سے، اور خاندان میں بھی ہے مزمل شریف کی اجازت ہے، تو کیا حالانکہ اس میں بڑے بڑے اس کے عاملین بھی ہوں گے، تو وہاں کیا ہر شخص اس کا حامل ہو جائے گا، یا کیونکہ جو جیسے 1000 مریدین ہیں اور وہ سب اس کے حامل ہیں، تو سب کو یعنی کیا چیز حاصل ہوگی؟ ایک جیسی چیزیں حاصل ہوں گی؟ تو باطنی معاملات ہیں. دیکھو، ایک ہی چیز کی ایک جیسی چیز کبھی حاصل نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کی توجہ، سب کا یقین اور سب کی جدوجہد الگ الگ ہوتی ہے، ایک جیسی کسی کی نہیں ہوتی. اب اگر دیکھا جائے تو حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی روایت فرماتے ہیں کہ میں نے مولا کائنات سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے 170 جنگیں سورہ مزمل کی برکت سے جیتی ہیں، اور درہ خیبر کو بھی آپ نے اسی کو پڑھ کر اکھاڑا تھا. اچھا، اب حضرت مولا کائنات اس کو پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں، تو آپ خواجہ حسن بصری اس کو کثرت سے پڑھتے تھے، آپ کے خلیفہ تھے. اچھا، پھر جو یعنی کہ واضح ہوا، ظاہر ہوا، حضرت سرکار سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خود اس کے بہت بڑے عامل تھے. آپ نے بڑی کثرت فرمائی، اور آپ کچھ واقعات سے ثابت بھی ہے سورہ مزمل کا کہ آپ نے کچھ لوگوں کو اس کی تلقین بھی فرمائی، اور پھر جو کچھ ان سے ظہور ہوا اس کا پڑھنے سے تو وہ بھی سب ظاہر ہوا. اسی طریقے سے حضرت سید شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بہت بڑے عامل تھے. تو اس کی برکت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ کی خانقاہ کا خرچہ اس زمانے میں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کا خرچہ 10,000 درم یومیہ تھا. تو جو خلیفہ وقت تھا اس کو تشویش ہوئی کہ یہ 10,000 درم ان کے پاس آتا کہاں سے؟ بظاہر تو ان کا کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی ایسا کام نہیں کرتے، یہ صرف مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں ان کے پاس، اور لنگر ان کا چلتا رہتا ہے ہر وقت. تو اس نے یہ کرا کہ نگرانی کرو ان کی، جاسوس چھوڑ دیے کہ ان کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں. تو جاسوس نگرانی پہ لگ گئے. تو جب خادم آپ صبح فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھتے تو خادم آتا تو آپ اس کے ہاتھ میں ایک تھیلی تھما دیتے سارے دن کے خرچے کے لیے. تو اس میں 10,000 درم ہوا کرتے. کسی نے آپ کو کبھی گنتے نہیں دیکھا پیسے. اچھا، لوگ چونکہ معمولات میں آپ کے ساتھ رہتے تھے، آپ عشاء کی نماز فرماتے، پڑھتے اور پھر سو جاتے، اور پھر انہی کے بیچ میں تہجد میں اٹھتے، تہجد نوافل ادا کرتے، کچھ اذکار کرتے، پھر فجر کی نماز پڑھتے، اسی مسند بیٹھ کے پوٹے نکال کے اور ہاتھ میں دے دیتے. تو بڑے تشویش میں سب کے یہ کیا ہوتا ہے، سے آتا ہے. تو جب آپ گئے تو ان لوگوں نے چھان بین کری
کہ یہ کہاں ہوتی ہے، تو کوئی کچھ تھا ہی نہیں، ہوتی کہاں سے. جب آپ بیٹھتے تو اٹھا کے دے دیتے. تو انہوں نے بادشاہ کو جا کے بتایا کہ بھائی یہ کوئی کہیں سے آتا نہیں ہے، یہ کچھ آپ کے پاس خصوصیت ہے، کچھ یہ علم غیب ہے، کوئی دستہ غیب ہے جس کے ذریعے آپ کے پاس پیسہ آتا ہے. تو آپ کے مریدین نے پوچھا حضرت یہ کیا برکت ہے، یہ راز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ سورہ مزمل کی برکت ہے. تو اس سے دستہ غیب یعنی کہ تھا اتنا بڑا آپ کو. لیکن اس میں سے آپ 1 روپیہ اپنے پر خرچ نہیں کرتے تھے کبھی بھی، وہ سب خلق خدا کے لیے ہوتا تھا. پھر آپ نے حضرت شیخ نور الدین مبارک غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی اجازت دی تھی. نظام الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو اجازت ملی. آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ نے اپنے والد سے بھی اجازت لی اور سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی سے بھی اس کی اجازت لی. تو آپ قادریہ خاندان میں سورہ مزمل کے بہت بڑے عامل گزرے ہیں. کون؟ نظام الدین غزنوی. اور نظام الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی اجازت دی حضرت شیخ نجم الدین قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو، جن سے اس کی اجازت کے لیے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ مالوہ گئے لینے کے لیے. تو آپ جب حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ مالوہ گئے تو آپ کے ساتھ مریدوں کی کثیر تعداد تھی. بعض روایت میں تو 1 لاکھ تک لکھی گئی ہے کہ لوگ موجود تھے خانقاہ میں آپ کی، یعنی کہ نجم الدین قلندر کی، کچھ ان کے مریدین اور کچھ آپ کی زیارت کے لیے آئے ہوئے لوگ، یعنی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ زیارت کے لیے لوگ آئے. تو ان کو دیکھنے کے لیے، تو ملنے کے لیے، تو تقریباً 1 لاکھ کے قریب لوگوں کی تعداد ہو گئی. ایک آپ شہر سے باہر رہتے تھے مالوہ میں، تو ایک پورا شہر آباد ہو گیا مالوہ میں. تو اتنے لوگ ہو گئے. تو جو آپ کا نان بھائی تھا وہ آیا اور اس نے کہا حضرت لوگ اتنے ہیں، لنگر کا کیا ہوگا، کیا کرا جائے؟ آپ نے فرمایا کہ کھلاؤ لوگوں. انہوں نے کہا حضرت لیکن اناج تو ہے ہی نہیں، کھلا کہاں سے؟ نے فرمایا اچھا. اور کہا ہمارے پاس اتنے برتن بھی نہیں ہیں. آپ نے فرمایا کہ چلو درخت کے پتے برتنوں کا کام کرتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے. اب رہ گئی بات کھانا پکانے کی، تو آپ نے کہا ایک بڑا پتیلا یا دیگ چولہے پہ چڑھاؤ، اس میں پانی بھر دو، پانی ڈال کے چڑھا دو اس کو. تو انہوں نے پانی ڈال کے چولہے پہ چڑھا دیا. تو انہوں نے 2-3 برتن چڑھائے. تو آپ نے فرمایا جاؤ درختوں کے پتے اکٹھے کر کے لے آؤ جتنے بھی زمین پہ گرے ہوئے ہیں. تو مالوہ جو ہے نا وہ بڑا سرسبز علاقہ ہے. تو انہوں نے جو ہے پتے وتے اکٹھے کر کے لا کے بولے برتنوں میں ڈال کے پکانے پہ رکھ دو، چولہے پہ رکھ دیا. انہوں نے آن کے کہا حضرت ہم نے رکھ دیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور لوگوں کو بلاؤ اور کھانا کھلاؤ، اور بہت سارے پتے ایک کپڑے کے اندر ڈھک کے رکھ دو. انہوں نے کہا پھر؟ انہوں نے کہا اس میں سے نکال کے دو لوگوں کو روٹیوں کی جگہ. انہوں نے کہا اچھا. اب وہ ہاتھ ڈالتے پتوں میں نکالتے تو روٹیاں نکل کے آتی ہیں. اور اس دیگ میں سے سالن اور چاول، ایک دیگ میں سالن نکلتا ہے، ایک پہ چاول نکلتے. اب وہ کہنے لگے ان کو چولہے پہ چڑھا رہنے دو، کھلانے دو. تو 3 روز گزر گئے لوگوں کھلاتے کھلاتے، صبح دوپہر شام اسی میں سے، رات دن لنگر چل رہا، اسی میں سے کھا رہے لوگ. تو 3 دن کے بعد حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے فرمایا کہ حضرت مجھے اجازت دیں کہ میں آگے بڑھوں. تو آپ نے جس مقصد تھا جو آنے کا وہ پورا ہوا، اور آپ نے آپ کو جانے کی اجازت دے دی. آپ وہاں سے چلے گئے 3 دن کے بعد.
لوگ بھی چھٹنا شروع ہو گئے. جب سب خانقاہ خالی ہو گئی تو انہوں نے کہا حضرت اب کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا جاؤ اٹھاؤ اپنے برتن. تو انہوں نے کہا حضرت ان برتنوں میں جو کھانا ہے وہ کہاں جائے گا؟ انہوں نے کون سا کھانا؟ جاؤ دیکھو. برتن اٹھائے تو وہی پتے اور وہی پانی تھا. انہوں نے کہا پلٹ دو، پھینک دو سب پھینک دیا، اپنا کپڑا خالی کرو، جاؤ رکھو. انہوں نے کہا حضرت یہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا بس یہ سورہ مزمل کی برکت تھی. تو اس میں بڑی برکت ہے، اس کے اندر بڑا کمال ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے بارے میں کہ اس کو پڑھنے والا کبھی کسی کو محتاج نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اس کو دینی اور دنیاوی غنیٰ حاصل کر دیتا ہے، اس کو حاصل ہو جاتی ہے. حضرت غوث محمد گوالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو علم لدنی کا خواہش مند ہو وہ اس کو ضرور پڑھا کرے کہ اس سے علم لدنی حاصل ہوتا ہے. حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سورہ مزمل کو ہمیشہ رکھے تو اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے. وہ ظاہری اور باطنی دونوں غنائیں اس کو حاصل ہو جاتی ہیں. اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کیا غیبی مخلوق کو کھلی آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہے تو وہ یہی صورت ہے، اسی کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس سالک نے سورہ مزمل کی دعوت نہیں دی اس نے سلوک میں قدم نہیں رکھا. آپ فرماتے ہیں اس کے بغیر سلوک مکمل نہیں ہوتا. اس کے بارے میں ہے آپ ہی فرماتے ہیں کہ اس کو پڑھنے والا کبھی بھی دربار رسالت سے الگ نہیں رہتا. یعنی کہ اگر وہ چاہے کہ میرا داخلہ دربار رسالت تک میری رسائی ہو جائے تو اس کو لازم پکڑ لے. حضرت خواجہ حسن بصری اور حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی کہ حضرت محبوب الہی حضرت خواجہ حسن بصری سے اس کی روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ خواجہ حسن بصری نے فرمایا کہ میں نے مولا کائنات سے اس کی روایت کری کہ محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ سورت نازل ہوئی ہے تو سبز خط میں لکھی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ چاروں فرشتے آئے تھے. تو آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل آج اتنا اہتمام کیوں ہے؟ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ آج اللہ نے آپ کی اور آپ کی امت کے لیے تحفہ بھیجا. تو آپ نے فرمایا کیا ہے؟ تو آپ نے دکھایا کہ سبز خط سے سورہ مزمل نور کے سبز خط سے لکھی ہوئی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ سورہ مزمل ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ سورت میں آپ سے پہلے کسی امت میں اتار دیتا تو اس میں ایک بھی عاصی نہیں ہوتا. ایک بھی عاصی نہیں ہوتا. اور آج اس کی خوشی میں یعنی کہ اس کے لیے اس کی عظمت اور احترام کے لیے وہ فرشتے دنیا میں آئے ہیں جو اس سے پہلے کبھی زمین پہ نہیں آئے. اور آج اللہ نے وہ آسمان کے دروازے کھولے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھولے گئے تھے.
اتنی عظمت والی صورت ہے یہ. آپ حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال میں ہے کہ اگر اس صورت کو قبرستان میں کسی قبر پہ کھڑے ہو کے ایک دفعہ پڑھی جائے اور اس کو ایصال کر دیا جائے اس کا، تو 300 سال اس مردے پہ عذاب نہیں ہوگا. ایک دفعہ پڑھ کے اگر اس کو ایصال کی جائے. اب اگر ایک دفعہ پڑھ کے کسی مردے کو اس کا ایصال کر دیا جائے تو اس پہ 300 سال عذاب نہیں ہوگا، اور جو اس کو ہمیشہ اپنے پڑھنے میں رکھے، ورد میں رکھے. اس صورت کی بڑی برکت ہے، بڑی برکت والی صورت ہے یہ سورہ مزمل شریف، اور تمام تقریباً سلاسل کے اندر اس کو پڑھا گیا ہے. اور اکثر بڑے بڑے بزرگوں کے جو سلاسل کے سرخیل بزرگ گزرے ہیں ان کے اعمال خاص میں رہی ہے یہ. بڑی برکت والی صورت ہے. جس نے زکوٰۃ دے دی وہ دن میں روزانہ کتنی تعداد میں پڑھے؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس کو 41 بار پڑھو، اور اگر تم اتنا نہ کر سکو تو 11 بار ضرور پڑھنا. 41 بار ایک ہی نشست میں؟ ضروری بھی نہیں ہے. اور ویسے بھی اگر کوئی پڑھتا ہے جس کو پڑھنے میں روانی ہو جائے تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں آدھے گھنٹے کا کام ہوتا ہے 40 بار پڑھنا. تو آپ آدمی 40 آدھا گھنٹہ بھی نہیں نکال سکتا، روٹی کے لیے 8 گھنٹے نکالتا ہے. شاہ طارق پیا، شاہ طارق پیا، شاہ طارق